مجھے چین نہیں آ رہا اپنے بستر پر کہ جس نرم بستر پر اس قبر پہ جاؤں گا وہ نرم ہوگی کہ نہیں، وہ کشادہ ہوگی کہ نہیں، وہ وسیع ہوگی کہ نہیں۔ آج میں نے اپنے کمرے میں ایک چپکلی دیکھی تو ڈر گیا کہ ایک چپکلی دیکھی تو نیند نہیں آئی، اگر قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھر گئی تو میرا کیا ہوگا۔ بڑی سردی تھی، کمرے میں ہیٹر نہ چلا تو نیند نہیں آئی، گرمیوں میں لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں آئی۔ کبھی اس ایک رات ہم نے سوچا کہ آج پنکھا بند ہوا میری آنکھ کھل گئی، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا۔ سوچو، آج دل گھبراتا ہے تو بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، فون کروں تو دوست آ جاتے ہیں۔ قبر پہ دل گھبرایا تو کون آئے گا، میرا دل کون بہلائے گا۔ سوچو، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے۔ اگر گناہ نافرمانیاں ہی کی ہوگی تو کیا کروں گا قبر میں، کچھ تو لے جاؤ ساتھ۔ نیکیاں کرنی ہے، کچھ تیاری کرنی ہے، قبر کو روشن کرنے کا سامان کرنا ہے۔ آؤ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا پیارا مدنی ماحول ہے۔ یہ ماحول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ مدنی ماحول یہ بھی سکھاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ مدنی ماحول ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے، اپنے ملک اپنے شہر میں اچھا شہری کیسے بننا یہ بھی سکھاتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرنے کی تیاری کیسے کرنی ہے، اپنا زادے راہ کیا تیار کرنا ہے، لے کر کیا جانا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ ایک بات آج طے کر لو، میں نے دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جانا، میں نے نیکیاں لے کر جانا ہے، میرے ایمان لے کر جاتے ہیں۔ جب ایسے بیان، جب ایسی باتیں سنتے دل لرزتا ہے، جی چاہتا ہے بدل جاؤں، اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اب نہ کروں گناہ۔ ایک ریزن، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں نہیں بدلنے دیتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا، ابھی آپ جتنے آئے ہیں، کوئی کاروباری آیا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آیا ہے، کوئی ٹیچر آیا ہوگا، کوئی جاب کرنے والا آیا، ہم سب یہاں آ کر کیوں بدل گئے؟ سر جھکے ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی کے چہرے پر جناب داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، کوئی ٹوپی پہنے، کوئی اسلامی لباس پہنے، کیوں؟ آج اب اس وقت آپ کو کیوں فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے نہیں یاد آ رہے؟ اس وقت کیوں آپ کو برائی کے اڈے کی طرف جانے کا جی نہیں چاہ رہا؟ پوچھو اپنے دل سے، اس وقت کیوں نہیں جی چاہ رہا کہ میں جناب کوئی حرام کام کروں؟ اس وقت ایک ہی دل میں تڑپ اٹھ رہی ہوگی کہ بس اللہ راضی ہو جائے، معافی مل جائے، توبہ قبول ہو جائے، میں بھی بخشا جاؤں۔ جب جنت کی طرف جنتیوں کی لائن لگے جانے میں تو میں حسرت سے نہ دیکھوں ان کو جانتے ہوئے، ان کو جاتے ہوئے میں حسرت سے نہ دیکھوں، میں بھی ان جانے والوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی موجودہ ملے، میرے لیے بھی اعلان ہو کہ جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیجا جا رہا ہے، مجھے روک نہ دیا جائے۔ اس وقت دل میں کیوں ہے یہی خیال، کیوں کہ میں اس وقت ایک نیک ماحول میں بیٹھا ہوں، ایک اچھے ماحول میں بیٹھا ہوں، ایک اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل نہیں ہے آپ کے سامنے کہ اگر بدلنا ہے تو ماحول بدلنا ہوگا، اگر بدلنا ہے تو اپنے دوست بدلنے ہوں گے، اگر بدلنا ہے تو اپنی زندگی کا انداز بدلنا ہوگا، ورنہ میں ادھر سے اٹھوں گا پھر انہی دوستوں میں جا کر بیٹھوں گا جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز پڑھتا ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی تو مولوی ہو گیا ہے، فیضان مدینہ سے آیا، کیا تیرے چہرے پہ داڑھی نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور مولانا صاحب ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، کیا ہر جمعرات اجتماع میں جانے کی بات کرتے ہو، کیا مدنی قافلوں کی بات کرتے ہو؟ مگر اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، ان سارے کاموں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ طے کر لیں، دوستی نبھانی ہے، دوستوں کو خوش کرنا ہے، ان لوگوں کو خوش کرنا ہے جو مجھے رب کی ناراضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہے کوئی دوست ایسا آپ کا، آپ کے شہر میں، آپ کے وطن میں، آپ کے محلے میں، کہ جب میں اس کے پاس جاؤں مجھے اللہ یاد آئے؟ ارے میرے تو ایسے دوست ہیں جن کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہیں، گانے یاد آتے ہیں، کانسرٹ یاد آتے ہیں، برائی کے طریقے یاد آتے ہیں، عجیب عجیب کلپ بھیجتا ہے مجھے۔ کیسے دوست بنائے ہیں؟ سوچو، یہ مرنے کے بعد ایصال ثواب بھی نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی دوست قبر میں ساتھ نہیں آئے گا۔ تو ایک وجہ یہ بھی پتا چل گئی میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ماحول نہیں بدلنے دیتا، اچھا ماحول بدل کر رکھ دیتا ہے۔ شیطان ہے نا، کہیں نہ کہیں اٹکا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سوئی اٹکا دیتا ہے، کسی کو رحمت کے آسرے پر گناہ کراتا ہے، کسی کو مایوس کر کے گناہ کرواتا ہے، کسی کو لمبی امیدیں دلا کر گناہ کرواتا ہے، اور کسی کو جناب کہتا ہے ابھی تو تھوڑے دنوں بعد ایسا کر لیں گے۔ نہیں، ابھی رائٹ اوے، آج بدلنا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے
مگر جب وہ غضب فرماتا ہے، جب وہ پکڑ فرماتا ہے، کیونکہ جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے نا۔ سارے مسلمان یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان لے کر قبر میں جانا ہے نا۔ گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور اگر اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے ایمان ہی لے لیا گیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان 4 قسموں پر رہتے ہیں، 4 طریقے پر رہتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ غیر مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہو جاتا ہے۔ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی رہتے ہیں، جو غیر مسلم پیدا ہوئے، غیر مسلم ہی مر گئے۔ دوسری قسم، آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلامی زندگی ہی گزارتے ہیں، اور مسلمان ہی مر جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، مولا ایمان والی موت عطا کرنا۔ لیکن جو تیسری اور چوتھی قسم ہے، سنو، آقا فرماتے کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایسا بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا، کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے نصیب میں ایمان والی موت ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک واقعہ نہیں بھولتا، ہانگ کانگ میں ہمارے کچھ مبلغین دعوت اسلامی ہاسپٹل گئے ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کرنے۔ جب عیادت سے فارغ ہوئے تو برابر والے بستر پر ایک 70 سال کے قریب بوڑھا غیر مسلم لیٹا ہوا تھا۔ وہ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ کیا، اسلامی بھائی اس کے قریب گئے، اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اور اس نے کہا مسلمان ہیں۔ تھوڑی دیر بات ہوئی، اسلام کی دعوت پیش کی، اس کو اسلام اتنا پسند آیا کہ اس نے کلمہ بستر پر پڑھ لیا۔ 70 سال کی عمر میں غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا، اور مزید دل ہلا دینے والی بات سنو کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے نصیب میں ایمان تھا، اسلامی بھائی ہاسپٹل پہنچ کر کلمہ پڑھا کر آئے۔ مگر اب چوتھی قسم سنو اور لرز جاؤ۔ پیارے آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے؟ اے قادریوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، 11ویں منانے والوں، سنو، پیرانے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے، کتنا بڑا مرتبہ! علماء کہتے آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے، مگر غوث پاک فرمایا کرتے لوگ کہہ رہے آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے۔ پیرانے پیر ایمان کی فکر کریں، اور ہم گناہ گار کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مروں گا کیسے، ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک کی ایک مشہور دعا، پیارے آقا وہ ہیں جن کے دل اقدس کی، آپ کے پاکیزہ منور دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان ملا ہے، مگر آپ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما۔ آقا دعا فرماتے میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، کاروبار کی ٹینشن بہت ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، سوچ کے بچوں کا کیا ہوگا، شوگر ہو گئی مجھے فلاں ٹینشن میں، کاروبار کے ٹینشن میں۔ کوئی ایک ایسا ہے جو جائے کسی کے پاس کہے کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں کہ ایمان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مجھے چین نہیں کی قسم اگر بدلے بغیر مر گئے، اسی نافرمانی، اسی اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی کے ساتھ چلے گئے، نمازیں قضا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، حرام دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے، حرام سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے، حرام بولتے حرام کھاتے ہوئے دنیا سے گئے۔ سوچو اگر رب ناراض ہوا تو بنے گا کیا؟ قبر میں جس کے کیڑے مکوڑے ہوں گے کیا بنے گا؟ آج ہمارے اوپر ابھی کوئی کیڑا گرا دے ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار پیچھے آپ کے کیڑا ہے، ہم فوراً کھڑے ہو کے جھاڑنے لگتے ہیں۔ مردے کی آنکھ اور ناک اور کان میں کیڑے جائیں گے وہ ہاتھ بھی نہیں لا سکے گا۔ سوچا وہ تکلیف، وہ وحشت کیسے برداشت ہوگی؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جہاں میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے نا، وہاں وہ قہار بھی ہے، وہاں وہ جبار بھی ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے، جب وہ سزا دیتا ہے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی گناہوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، بدل نہیں پا رہے ہوتے۔ اللہ معاف کرنے والا، جب مرنے سے پہلے گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ بھائی بدل جاؤ، 1 مہینہ رہ گیا ہے، توبہ کر لو پھر انتقال ہوگا، نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔
سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر۔ آپ کو پتا ہے آج اس وقت قبرستان میں گورکن قبر کھود رہا ہے، ہر وقت کھود رہے ہوتے ہیں نا، وہ کسی جگہ پر کفن دھو کر تیار ہو رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے جس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے نا اس وقت، جی ہاں ابھی قبرستان میں جو قبر کھودی جا رہی ہوگی وہ کسی زندہ کے لیے کھودی جا رہی ہے جس کو تھوڑی دیر بعد مرنا ہے۔ ابھی جو کفن تیار ہو رہا ہے، دھل رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے، پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا جا رہا ہوگا کسی بھی دکان پر، وہ کسی زندہ شخص کے لیے کیا جا رہا ہے جس کو اب سے کچھ منٹ کے بعد مرنا ہے۔ غوث پاک بھی فرماتے ہیں نا، جس کا مضمون ہے کہ کئی کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر ان کفن کو پہننے والے بازاروں میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ کئی قبریں خود کر تیار ہیں مگر ان کے اندر جانے والے اپنے گھروں کو تعمیر کرنے میں مصروف ہیں۔ کب کریں گے تیاری؟ سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہی تو شیطان کا وار ہے۔ ہم سب کی پلاننگز ہے، ابھی 6 مہینے بعد یہ کرنا ہے، 1 سال کے بعد یہ کر لوں گا، 5 سال کے بعد گھر بنا لوں گا، 10 سال کے بعد بچی کی شادی کرنی ہے اور پھر جناب اس ملک میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ 5 سال 10 سال کی پلاننگ ہے۔ اس پورے جدول میں، اس پورے شیڈول میں مرنے کی پلاننگ کہاں ہے؟ جس سے فرار نہیں ہے، جس سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ ایوری بڈی ہیو ٹو ڈائی۔